السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھے محمد حضرتاران امام رضوی کالج بامبے کی 6th مجلس چھٹی مجلس ہے 1446 ہجرہ 2024 کی، جو لاسٹ 10 years آف پروفٹس لائف ان مدینہ منورہ، 10 سال 10.5 سال آپ سمجھیں اللہ کے رسول نے مدینہ میں زندگی گزاری، اور مسلسل میں کہہ رہا کہ یاد رکھو اسلام سپریڈ ہوا مدینہ سے، مکے میں شرنک ہو رہا تھا، وہاں پہ سپریڈ ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں جو اسلام ہے وہ مدینہ کی طرف سے، مدینہ منورہ، ہمیشہ اس کو مدینہ منورہ ہی بولنا، جیسے مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، کربلا مولا ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس، اس طرح یہ جو ہولی پلیسز ہمارے ہیں اس کا اس طرح سے نام ہے، کبھی نہیں بولنا کربلا، کبھی نہیں بولنا نجف، ٹرائی اس طرح سے پکارے۔ یعنی مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ 10 امام تک اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، امام علی سے لے کے 10th امام علی نقی علیہ السلام تک پورا میں آپ کو مدینہ کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ 10 امام تک مدینہ آباد تھا، اس لیے کہ ہر امام مدینہ منورہ میں، جتنے آپ معصومین کی برتھ دیکھیں گے، ولادت یا مدینہ میں ہے یا مکے میں، مکے میں 3 ہیں، سرکار ہے، میرا مولا ہے، اور میری مظلوم بی بی۔ باقی سارے امام 11ویں امام تک، مولا حسن سے لے کے 11th امام تک سب کی برتھ پلیس مدینہ ہے، صرف ہمارا ایک امام جو زمانے کا امام ہے وہ سامرے میں ولادت ہے۔ میں صرف مدینہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ مدینہ ایک ایسی سٹی ہے کہ جہاں پہ انٹر ہو تو غسل ہے، واجب نہیں ہے، مستحب غسل، جیسے آپ کربلا مولا میں جاتے ہیں، جب جاتے مولا حسین کی زیارت تو آپ غسل کرتے ہیں، ویسی مدینہ شہر ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی جائے تو وہاں پہ غسل کر کے جائے، اور وہاں کے جو غسل ہے کئی ہے، مسجد نبوی کا ایک غسل ہے، 6 معصوم دفعہ ہے وہاں پہ، ان کے نام کا ایک غسل ہے، پلس شہر کا ایک غسل ہے، اگر جمعہ پڑ جائے تو جمعہ کا غسل ہے، 21 غسل بتایا گیا، 21 مدینہ منورہ میں۔ اتنی بابرکت بارحمت جگہ ہے کہ پوری دنیا میں، پوری زمین کے اوپر کہیں بھی 6 معصوم ایک جگہ نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ کو انفارمیشن ہے؟ کربلا مولا میں مولا حسین ہے، نجف اشرف میں میرا مولا ہے، کاظمین میں 2 امام ہیں، سامرے میں 2 امام ہیں، مشہد مقدس میں غریب امام۔ معصوم کی بات کر رہا، 6 معصوم جس جگہ پہ ہو وہ کیا برکت ہوگی، کیا جگہ ہوگی۔ میں نے مدینہ انٹر ہوا اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت، سب سے بڑی چیز رحمت للعالمین وہاں موجود ہے، رحمت کی ایسی رحمت کی جگہ ہے، ہمیشہ خواہش کرو مدینہ منورہ جانے کی، اسلام بھی وہاں سے پھیلا اور معصومین وہاں پہ رہا۔ دوستو ایک ایسی جگہ کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹے تو ہم دیکھیں کہ کیسے نور اور رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔
ظاہری طور پہ بقی میں کچھ اندھیرا رہتا رات میں، لیکن ہماری آنکھوں میں اندھیرا ہے۔ ارے یار، بقی میں اندھیرا نہیں ہے۔ جب مظلوم بی بی زہرا ہو، جب مولا حسن سے لے کے چھٹے امام ہو، سوائے نور کے، سوائے روشنی کے، سوائے رحمت کے، سوائے برکتوں کے کچھ نہیں۔ اور مدینے میں ایک وقت ایسا تھا کہ پورے 5 معصوم ایک جگہ تھے۔ یہ بھی ایک مدینے کی امپورٹنس ہے کہ اللہ کے رسول، بی بی، مولا اور دونوں شہزادے ایک وقت میں 5 مدینہ منورہ میں موجود تھے، 5 معصوم۔ اور مدینہ ایک اور اس میں اسپیشلٹی یہ ہے کہ 4 امام ایک وقت میں موجود تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ 4 امام، کہیں بھی کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا جو مدینے میں تھا۔ مولا حسن، مولا حسین، 3 امام تو ہمیشہ رہے آگے پیچھے، چوتھے امام بھی وہیں پیدا ہوئے، اور چوتھے امام امام علی کے سامنے آئے۔ امام علی علیہ السلام 40 ہجری میں شہید ہوئے، چوتھے امام کی ولادت 37 یا 38 ہجری ہے۔ وہ ایک موقع ایسا تھا کہ 4 امام ایک جگہ موجود۔ دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 4 امام ایک جگہ موجود ہو رہا ہے۔ یہ سارا ہم کو کب ملے گا؟ پورے 12 امام ایک جگہ ہو، 13 معصومین ایک جگہ ہو، بعض روایتوں میں 14 معصومین۔ آپ امیجن کر سکتے کہ اس زمین کے اوپر 14 معصومین ایک وقت میں ایک جگہ ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ کچھ پتہ ہے؟ مدینہ منورہ کا یہ جب رجت ہوگی، امام کے ظہور کے بعد جب پورے معصومین آ جائیں گے، تو بعض وقت ایسا ہوگا کہ 14 معصومین ایک جگہ موجود ہو۔ 14 معصومین ایک جگہ ہوں گے، کبھی ناشتہ حسین کے ساتھ تو لنچ امام علی کے ساتھ۔ ویسے بنو تو یہ موقع ملے گا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، ڈم بن کے زندگی گزارو گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میرے اوپر اتنا پریشر ہے کہ دوسری مجلس میں شاید میں نے کہا تھا کہ میں رد مظالم پہ پڑھوں گا، اور ابھی پھر آ کے یاد دلا، روز یاد دلا رہے کہ آپ نے بولا تھا، ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ رد مظالم، میں ہسٹری آف مدینہ ہی پڑھا، رد مظالم کی روایت مدینہ کی ہے، مدینہ منورہ کی ہے، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر واٹ از رد مظالم، کئی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ واٹ از رد مظالم۔ آج ایران اور عراق میں خمس کے ساتھ جو سب سے زیادہ دیا جاتا ہے مدرسوں کو، وہ رد مظالم کا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے مدینہ منورہ کی، کہ آپ یہ دوسری یا تیسری ہجری کی حدیث ہے جو پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں۔ رد مظالم کے معنی یہ کہ آپ کسی مسلمان کے مال کو، یا شیعہ ہو، میں مسلمان بولتا ہوں اس لیے کہ روایت میں مسلمان ہے، آپ کسی مسلمان کے مال کو لے لیں اور واپس نہیں کریں، نہیں دیے، جو آج کامن پریکٹس ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ممبئی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا، پلیز غور سے سنو۔ دس از ویری کامن پریکٹس۔ میں نے لے لیا، اوکے آئی ول گیو یو، 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 ڈر ہی نہیں ہے۔ عورت مرد سب میں، ایون میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، 10 محرم تک انشاءاللہ میں یہاں ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ what I'm saying, I'm responsible. even pen, even نوٹ بک، ربر، کتنی نارمل چیزیں، آرڈنری چیزیں، ویلیو نہیں ہے اس کی کچھ۔ پینسل اگر میں کسی مومن سے لے لوں اور واپس نہیں کروں، یا لے کے ایسا توڑ دوں، واپس نہیں کروں، اس کا جواب ہے نیچے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک مسلمان کے مال کو، ایک مومن کے مال کو لے کے واپس کیوں نہیں کیا؟ You have to answer, we have to answer۔ چھوٹی چیز آج ہماری نگاہ میں، اور یہ آج کے دور میں اتنا کامن ہے، اس لیے کہ زمانے کے امام کی جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام بتائے گئے، غیبت امام کے علامات ظہور امام جو بتائے گئے،
وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. آج کوئی سمجھتا ہے، آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں میری 6ٹھی مجلس سن رہا، ہم سمجھتے ہیں اس کو گناہ؟ اس کا مال بھی میرا، اس کا بھی میرا. یہ کتنا کامن ہے. تم کو ایک ایک پائی کا، میں نے کہا نا، پینسل ربر بغیر پوچھے آپ کسی کے گھر گئے، آپ بک پڑھنے لگے، بڑی اچھی کتاب ہے، آپ نے کہا کہ میں پڑھوں گا، لا کے دوں گا، آپ نے واپس نہیں کیا. تم کو آنسر کرنا ہے. بعض وقت یہاں تک کہا گیا کہ اگر یہ گناہ رد مظالم کا کثرت سے تمہارا ہو گیا تو تمہارے اعمال سب ایک طرف ہو جائیں گے. اس لیے کہ دوستو، جب تک زندہ ہے تم واپس کر سکتے، یا تم واپس کر دو، یا تم اس کو جا کے بول دو سوری میں نے لیا تھا، میں نے واپس نہیں کیا. اگر تم نے واپس نہیں کیا تو پتہ نہیں تمہاری گریو کے اندر کیا کیا چیزیں بن کے ہی آ جائیں گی، اور پوچھا جائے گا کہ تیرے اعمال نامے میں اتنے لوگوں کے مال ہے، تو نے واپس نہیں کیا اپنی زندگی میں، کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہاں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں کیا کرا بھول گیا. What do you mean بھول گیا؟ دوسری چیزیں یاد ہے. اب تم حساب دو، وہاں پہ نہ بیٹے کو معلوم ہے نہ بیٹی کو معلوم کہ میرے باپ نے اس سے اتنا پیسہ لیا. کتنے کیسز سے میں بتا سکتا، اس لیے کہ میں رضوی میں یہ ٹاپک پہ اس لیے چھیڑ رہا کہ رضوی کی مجلس پوری دنیا سن رہی ہے، خیسر باغ اور رضوی کو. امریکہ میں بھی سنا جا رہا، کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی دوسرے دن سن رہے وہ لوگ. تو یہ گلوبل میسیج دے رہا، میں صرف بامبے والوں کے لیے میسیج نہیں دے رہا کہ اپنے آپ کو کلین کرو. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام، اپنے آپ کو چینج کرنے کا نام ہے. یہ پریکٹس نہیں ہے ہماری، معرفت کے لیے ہے. اپنی زندگیوں کو چیک کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. ادروائز یو ول بی ان اے بگ پرابلم. اور ایسی جگہ پرابلم ہوگا کہ جہاں تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. پرابلم اگر میری زندگی میں ہو جائے تو میں ایٹ لیسٹ ان کو بلا کے واپس کر دوں، بھائی تیرا یہ لیا تھا واپس کر دوں. وہاں پہ تو ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، وہاں جا کے نیچے اگر آپ بولیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو یہ پوچھا جائے گا کہ معلوم نہیں تھا تو نے معلوم کیوں نہیں کیا. اب رضوی کا ممبر سے بولنے کے بعد رضوی کا مجمع تو یہ نہیں بول سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا آپ سے، چیک یور سیلف. آج گھر میں جا کے چیک کرو کس چیز کا، اور یہ کب سے ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں، لڑکا 15 سال، لڑکی 9 سال، رائٹ. اللہ کا رسول مدینہ منورہ میں بولتا ہے، سامنے مجمع بھرا ہوا مسجد میں، جوان بھی ہے نابالغ بھی ہے. کہا بچوں کو یہ نابالغ کدھر ہو بتا کے بولے کہ اگر نابالغ ہے 10 11 12 سال کے بچے، 15 سال میں واجب ہو رہا نا، بتا کے بولے کہ اگر یہ بچے بھی یہ ایج میں بھی تم نے لیا تو جب تم 15 سال کے ہو جاؤ گے تب تم پر واجب ہو جائے گا کہ تم ان کے مال کو واپس کرو. اگر ہر آدمی احتیاط کرے تو آپ کی سوسائٹی کتنی کلین ہو جائے گی. نہیں سمجھ رہے، حقیقت نہیں ہے. صحیح معنی میں اسلام نافذ ہو جائے، صحیح معنی میں اسلام کو ماننے لگے تو آپ کی سوسائٹی میں کوئی کسی کے مال کو دیکھے گا بھی نہیں. یہ زمانہ آئے گا جب زمانے کا امام انشاءاللہ ظہور کرے گا تو اس وقت یہ ہوگا کہ مال پڑا رہے گا، کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا. آپ شاپ پہ جا رہے، مالز کو جا رہے، آپ کو گروسری خریدنا ہے، آپ جائیں گے خود اپنے ہاتھ سے لیں گے. مثال کے طور پہ 2 kg لینا، مثال دے رہا، 2 kg لینا ہے. آپ جا کے وہاں پہ کاؤنٹر پہ یہ بولیں گے کہ میں نے 2 kg، کوئی وہاں پہ اسکیل نہیں ہوگی، کوئی ترازو نہیں ہوگا. جو کسٹمر بولے گا وہی پیسہ دے گا. کیوں؟ ہر آدمی ایمان والا رہے گا.
مجھے معلوم ہے جب یہ ٹاپک چھیڑتا ہوں تو ایسی سنتے ہیں خاموش، چہرے پہ اسمائل تک نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں. شکر ادا کرو کوئی بولنے والا ہے تم کو، شکر ادا کرو کہ ایٹ لیسٹ کوئی یہ ٹاپکس کو چھیڑنے والا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ممبر کا حق ہے. اگر رضوی کالج میں 6 محرم کی تقریر سن کے کوئی کسی کے مال کو واپس کر دے تو میں آج کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. ایٹ لیسٹ جس سے لیا شرماؤ مت، جسٹ گو اینڈ سے کہ میں نے لیا ہے اینڈ آئی کانٹ پے یو ناؤ، آئی ایم سوری، وین آئی گیٹ دا منی آئی ول ریٹرن. اسلام بولتا تم ایک دانہ، ایک سیڈ، ایک روٹی کا لقمہ، ایک گلاس، مثال بول رہا ہوں، ایک گلاس پانی آپ نہیں پی سکتے بغیر پوچھے. سب کو معلوم ہے مسئلہ. کیا آپ کسی کے گھر میں جب، پلیز غور سے سنو، میں جو بول رہا ہوں اس کو کلیئر کرو، آپ بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کوئی اجنبی کے گھر میں جا کے اس کا پانی لے کر آپ وضو کر سکتے نماز کے لیے؟ بولو، کر سکتے؟ اسلام پرمیشن دیتا ہے. مسلمان ہیں آپ، مسلمان کے گھر میں یا اس کے پاس اسی لیے حکم ہے، ایون وضو نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تم جا رہے تو کہا پہلے اجازت لو کہ کیا میں تمہارے گھر میں، یہ پراپرٹی تمہاری ہے، کیا میں تمہارے گھر میں 2 رکعت نماز اللہ کی پڑھ سکتا؟ اگر مالک اجازت دے تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں دے تو نہیں پڑھ سکتے. آپ کہیں اور جا کے پڑھو. مالک بولتے ہیں میں راضی نہیں ہوں. جب نماز کے لیے اتنا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر پرمیشن کے، پھر لوگوں کے مال کھا سکتے؟ What I'm saying پورا اشرا پڑھوں رد مظالم پہ. سوچو میں کیا بول، یہ ایک محرم ہے، حسین کو راضی کرنا ہے. اتنے موسم میں، برسات میں، ہیوی شاور سے بامبے میں، اس کے بعد بھی اتنا بڑا مجمع آ رہا. کیوں آ رہے؟ حسین کی محبت میں آ رہے نا، محبت حسین میں آ رہے نا، کہ میرے مولا حسین کے ایام ہیں، غم کے دن، بی بی کو پرسا دینا ہے. جب اتنی محبت ہے حسین سے تو حسین کی تعلیمات پہ بھی تو عمل کرو. اگر میں، دیکھیے دوستو، شان حسین، پلیز جام غور سے، شان حسین کو، حسین کی شان کو سب مانتے، ہندو مسلم سب مانتے. مولا حسین کی پرسنالٹی ایسی ہے. کتنے ہندو بھائی ہمارے شاعر ہیں، کتنے سکھ بھائی ہمارے شاعر ہیں. مولا حسین کی شان میں انہوں نے قصیدے لکھے، مولا حسین کی شان میں انہوں نے منقبتیں لکھے، نوحے لکھے. کتنے ہندو بھائی شاعر ہیں جو پڑھا لکھا ہے. میں یہی کہتا ہوں جو پڑھا لکھا ہے وہی لکھ سکتا. حسین کو وہی سمجھ سکتا جو پڑھا لکھا ہے. جہالتوں میں رہو گے تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. حسین کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جہالتوں سے مت سمجھو. اس لیے کہ مولا کا جو سب سے بڑا دشمن ہے کوئی ایک انسان نہیں ہے. علی سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اب پورا مجمع یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا مولا اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام لیں گے. وہ علی تھے. مجھے معلوم ہے بڑی خاموشی سے سن رہے. وہ امام تھے، میرا مولا تھا. مولا نے کسی کا نام نہیں لیا. مولا نے کہا میری سب سے بڑے جو دشمن ہے علی کے وہ جہالت ہے. میں جہالت کو ختم کرنا چاہتا، میں علم کو نافذ کرنا چاہتا. علی باب المدینۃ العلم ہے اور ہم اس کے ماننے والے. تو اب ایک چیز یاد ہے، صلوات پڑھ لے محمد والا. رد مظالم پہ نعرے حیدری ہوا. بامبے کا مجمع، مولا سلامت رکھے آپ کو،
سلامت رکھو. تو اب چیک کرو کتنے لوگوں کا مال ہمارے پاس ہے. اب میں واپس نہیں کر رہا. ان کا بھی لے لیا, ان کا بھی لے لیا, یہ بھی سامان لے لیا, یہ بھی سامان لے لیا, رکھ لیا اپنے گھر میں. کیوں رکھا؟ لوگ کیوں رکھتے؟ اس لیے رکھتے کہ میرے پاس کچھ مال آ جائے. رکھ لیا سب کہ میں آگے فیوچر میں میرا کام آئے گا. آج ہی رات ختم ہو گئے, موت آ گئی. مال بھی کوئی اور استعمال کر رہا, اور تم کو حساب دینا, تم کو حساب دینا. میں ہمیشہ یہی کہتا اس کے لیے کہ اگر تم رد مظالم لوگوں کے مال کو, ایک مال پیسہ نہیں, ہر چیز کا ہے. ایون یہ ہینکر چیف یہاں پڑی بھی یا نہیں بھی پڑی بھی, یہاں پڑی, میں اٹھا سکتا؟ نہیں اٹھا سکتا. ایون روڈ پہ آپ کو مثال کے طور پہ 1000 روپے پڑے ہوئے, میں بہت کم ہوں, کسی کے پیسے گر گئے, کسی کی گولڈ کی رنگ گر گئی, آپ اٹھا سکتے؟ جو میں بول رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں, آپ جا کے چیک کر لینا. اٹھا سکتے؟ نو. آپ کو کوئی حق نہیں. کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اسلام یہ بولتا کہ دیکھو کیا کلین مذہب ہے اسلام. سرکار 2 ہجری یا 3 ہجری کی روایت پڑھ رہا میں, اس لیے کہ 2 ہجری میں مدینے میں, 2 یا 3 ہجری کی روایت. سرکار یہ بول رہے کہ تمہارا مال گر گیا نیچے, تم چلے گئے, تم کو پتہ ہی نہیں, جیب میں سے چلا گیا, گر گیا, اور کسی روڈ پہ پڑا ہوا ہے, مسلمان کا مال ہے, تم کو معلوم ہے یہ مسلمان کا مال ہے, تم اٹھا نہیں سکتے. اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ سرکار یہ بولتے ہیں کہ ہو سکتا مالک واپس آئے. کیا بول رہا ہوں؟ اسلام سرکار کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ معاشرے کو, سوسائٹی کو کلین کر دو. یہ ہے اسلام. اسی چیزوں کے لیے مولا حسین نے کربلا میں جنگ کی. حسین کی جنگ کربلا میں صرف نماز کی نہیں تھی, صرف روزے کی نہیں تھی, بلکہ حسین کی جنگ انٹائر اسلام کی تھی, پورے اسلام کی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے. ہو سکتا مالک واپس آئے اور آ کے اٹھا لے. آپ جسٹ یہ امیجن کرو, آپ کے جیب میں مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے, آپ رزی کالج آئے اور گھر گئے, پتہ چلا گر گئے, غائب ہو گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ فوراً سوچتے کہ میں نے کب ہاتھ ڈالا تھا جیب میں, یہ راستے سے آیا تھا, وہ راستے سے آیا. ٹرائی کرتے کہ اس راستے پہ جاتے, بڑی قیمتی, اتنا بڑا پیسہ 100,000 روپیز جاتے اور دیکھتے کہ کہاں کہاں آپ رکے تھے. اگر مل گئے تو آپ بولتے یار اللہ کا شکر ہے کہ مل گئے مجھے, کسی نے اٹھایا نہیں. یہ معاشرہ چاہتا اسلام. اگر تم کرو گے, اب ایک واقعہ سن لو. آج کی پوری مجلس 2 ہجری رد مظالم پہ ہو گئی. میں وہی کہتا ہوں زیادہ چھیڑو مت, چھیڑے تو یہ ہوتا. پیچھے پڑ گئے تھے, اس پہ پڑھو. ایک واقعہ سنو, شیخ عباس خمی مناظر الآخرہ میں یہ واقعات لکھتے ہیں. ایک اس زمانے کا ہندوستان کا, اس زمانے میں انڈیا پاکستان ایک تھا, ہندوستان کا ایک بہت بڑا تاجر, بڑا بزنس مین, پوری فیملی کو لے کے نجف اشرف گیا. اللہ ہم بھی جائیں مولا کی زیارت کو. اتنی آہستہ آمین بولو گے تو نہیں جاؤ گے. بآواز بلند صلوات پڑھو 13 معصومین اور امام کی زیارت کے لیے. شیخ عباس واقعہ لکھ رہے کہ بہت بڑا تاجر, بزنس مین, مولا کی زیارت کے لیے پوری فیملی کے ساتھ, اس زمانے میں شپ سے جاتے تھے, مولا کے پاس گیا اور مہینوں کے لیے جاتے تھے لوگ. وہاں پہنچا, پہنچنے کے بعد
مولا کی زیارت کی, پوری زیارتیں کی عراق کی, اور حج کا زمانہ قریب آ گیا. اس نے کہا کہ بہتر ہے جب آئے ہیں تو حج بھی کر لو, اللہ ہم سب کو نصیب کرے حج بھی کر لو. اب اس نے کہا میرے پاس اتنا, اس زمانے میں پیسہ نہیں ہوتا تھا, جو لوگ پیسے لے کے ٹریول کرتے تھے وہ ڈائمنڈز, پرلز, گولڈ اس میں سیو کرتے تھے. یہاں پہ پاچز, چھوٹے چھوٹے پاچز بناتے تھے پیسے والے, ایسا لگاتے تھے بیلٹ باندھے, اور اس میں ساری چیزیں رہتی. تو اس نے کہا میں اتنا پیسہ گولڈ لے کے حج پہ جاؤں گا, اگر کچھ نقصان ہو جائے تو میں کیا کروں گا, فیملی میرے ساتھ. اس نے نجف اشرف میں, مولا کے روضے میں کے پاس معلوم کیا کہ نجف اشرف میں سب سے زیادہ آنیسٹ انسان, ایماندار انسان کون ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر آپ کو ممبئی میں آپ معلوم کریں کہ سب سے آنیسٹ انسان کون ہے تو وہ آپ کو بتائے, آپ کو بتائے. یہ مومن کی پہچان ہے, یہ عزادار حسین کی پہچان ہے. میں بولتا ہوں پورا بامبے چھوڑ دو, اپنے اپنے خاندان میں, اپنی اپنی فیملی میں, آپ کے خاندان میں آپ کے بھائی, ان کے بچے ملا کے مثال کے طور پہ 50 آدمی ہیں, تو ان 50 آدمی میں کوئی غیر آ کے پوچھے کہ تمہارے خاندان میں سب سے زیادہ آنیسٹ, سب سے زیادہ ہمبل کون ہے, تو تم کو بتائے. مولا علی بول رہے, میں نہیں بول رہا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تمہاری پہچان آنیسٹی ہے, تمہاری پہچان ہمبلنس ہے. اس لیے رسول نے بولا نہیں صرف, آپ حیرت مت کرو, مکے میں سارے کافر و مشرکین کا مال کس کے پاس تھا؟ کوئی ریزرو بینک نہیں ہے وہاں پہ, کوئی بڑا بینک نہیں تھا. سارے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے بڑے بڑے ظالمین کہ جنہوں نے بدر و احد و خندق و خیبر سے جنگ کی, جس نے رسول کو 13 برس ان لوگوں نے مکے میں ستایا, ان کا ساری دولت کوئی بینک میں یا لاکرز میں نہیں تھی, ان کا سارا مال رسول کے پاس تھا. شیعہ سنی ساری حدیثوں میں یہ ہے. کیوں تھا؟ وائی, اسی لیے تھا کہ پورے مکے کا آنیسٹ ترین انسان یا اللہ کا رسول یا میرا مولا یا خاندان اہل بیت. آپ سوچو, کافر جس کو کہے یہ آنیسٹ ہے تو کیسا آنیسٹ ہوگا. ہم سن کے خوش ہو رہے, یس ہم ہیں. میں کسی کو نہیں بولتا, میں جنرل میسج دے رہا رضوی کالج میں, ہم ہیں. نہیں ہے تو بن جاؤ, نہیں ہے تو یہ فرش عزا پہ بیٹھ کے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, یہ فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا مجھ میں وہ آنیسٹی آ جائے جو آپ دیکھنا چاہتے. ہمیں لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا, تم ریولوشن لانا, تم انقلاب لانا گھروں میں, لا کے چیک کرنا کبھی خدا نہ خاصا کوئی ایسی حرکت ہو رہی تو یو شوڈ سے پیار سے, محبت سے, لو وائس میں کہ دس از رانگ, یہ حرام ہے, یہ ہماری زمین. میں آپ یوتھ کو بول رہا بامبے کے جو سن رہا مجھے کہ ریولوشن لاؤ, انقلاب لاؤ. یہ سال 1446 ہجرہ کا محرم چیک کرو. ہم سوچ نہیں سکتے دوستو, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پورا عشرہ خالی رد مظالم پہ پڑھو. ہم صبح آفس جا رہے, جا کے واپس کرنا ہے مال, میرے پاس ہے, میں نہیں کرتا واپس. 0.1% ہمارے پاس خوف خدا نہیں, خوف حسین نہیں, خوف امام علی نہیں, خوف رسول نہیں. میں واپس کر سکتا, میں کیوں نہیں کرتا؟ رہنے دو, پروفٹ ہوگا. مر گئے تو اگر ملک الموت آ جائے, کتنے خاموش ہو گئے, آتا نہیں, گھبراؤ مت. میں اگر بولوں ملک الموت آئے تو آتا نو. میرا مولا بولتا, میرے مولا کے جملے ہیں کہ تم موت سے بہت ڈرتے ہو نا. کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے.
کیا جملہ ہے میرے مولا کا. تب آپ انصاف سے بولو ملک الموت آ جائے اور آ کے بولو لیٹس گو, چلو میرے ساتھ. کیا تمہارے پاس اتنی ہمت ہے یہ بولنے کی کہ نو آئی ایم بزی کم ٹمارو؟ بول سکتے ہیں؟ پیٹ جمع کر کے کس کے لیے رکھا بابا؟ کس کے لیے رکھا؟ جواب دے لیں. کتنوں کا مال ہے؟ میں کچھ نہیں بولتا. آج رات میں رضوی کے بعد جب گھروں کا جانا, میں ریکویسٹ کر رہا سب سے, اپنے بستر پہ جب لیٹنا تو سوچو عابد بن نے کیا کہا. 5 منٹ سوچو, 5 منٹ. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. اس کے بعد ہی تم صحیح معنی میں مولا حسین کے مولا کے چاہنے والے بنو گے. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ ستار یوب ہے. اللہ اتنا بڑا ستار ہے, میرے گناہوں کے بعد بھی جب معاشرے میں مجھے پیش کر رہا, سماج میں مجھے لا رہا, سوسائٹی میں جب مجھے پیش کر رہا, تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. رحمت کا پردہ ڈال دیا. شکر ادا کرو, کرم حسین ہے تمہارے اوپر. مولا لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کر رہے. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزقی بین الخالق الناس. اللہ کے رسول کی دعا, اللہ کے رسول کے جملے. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں یہ دعا لکھی ہے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزقی بین الخالق الناس. مطلب کیا اس کا کہ صبح اٹھ کے بولو, صبح اٹھ کے بولو. رضوی کے ممبر سے بول رہا, when you get up in the morning, نماز کے بعد بولو اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا. کیا بول رہا ہوں؟ پلیز میں واقعے کو کمپلیٹ کروں. تو وہ بزنس مین حج پہ جانے کا ارادہ کیا. اس نے معلوم کیا کہ پورے نجف اشرف میں آنیسٹ انسان کون ہے. تو ایک آدمی کو بتایا, بڑا بزنس مین تھا وہ بھی, اس کو بتایا کہ یہ سب سے زیادہ ایماندار ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ مولا کے شہر میں اس کو اتنا بڑا علی نے عزت دی کہ اس کو لوگ بولے یہ آنیسٹ ہے. دوستو میں ایک بات بولوں, پورے لوگوں نے کہا یہ آنیسٹ ہے. آپ کو معلوم جب نماز کے لیے, جنازے کی نماز, جو فیونرل پریئر کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں نا, اس میں 40 آدمی اگر کھڑے رہ کے بول دیں 40 نماز جنازہ میں کہ پروردگار یہ سب سے زیادہ نیک ہے, سب سے زیادہ آنیسٹ ہے, ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتے. اس کے بعد وہ جو شہادت نامہ ہے اس پہ بھی یہی لکھا ہے جس پہ آپ سائن کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ بندہ کون ہے, لیکن آپ سائن کرتے ہیں, جس کو سینے پہ رکھتے ہیں. اتنا کریم ہے, اتنا مرسیفل ہے پروردگار, اتنا کریم ہے کہ صرف یا کریموں پڑھتے رہو, پھر دیکھو تمہارے حالات بدلتے کیسے. خالی وہ شہادت نامہ 40 آدمی کا سینے پہ آ جائے لحد میں, تمہاری گریو میں, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. صرف آنیسٹی کے اوپر, نیکی کے اوپر. تو اب میں کیا کروں, بات سے بات نکل رہی. یہ گیا وہ آدمی کے پاس, اس نے کہا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں, میری فیملی میرے ساتھ ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے, میں حج پہ جا رہا ہوں, کیا آپ میری امانت کو رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, لکھ کے دے دو. رکھ لیا. رکھنے کے بعد اس میں کئی واقعات ہیں ایسے, اس طرح کے واقعات کئی ہیں. کل ایک واقعہ اور پڑھوں گا اگر آپ یاد دلائیں گے تو, لیکن آج کے بعد پھر کوئی یاد نہیں دلائے گا. نہیں, آج کی مجلس تھوڑی ٹائٹ ہو گئی. نہیں, میں بڑا آرام سے پڑھ رہا تھا اتنے 6 دن سے. لیکن دوستو یہ مجلس ایسی مجلس اصل رہتی جہاں پہ تمہاری مجلس میں تمہاری فکر بدل رہی, تمہاری سوچ بدل رہی, تمہاری تھنکنگ بدل رہی, اور تم صحیح معنی میں حسین کے بن جا رہے. وہ ذکر حسین. اس نے لے جا کے مال رکھ کے وہ حج پہ چلا گیا. حج سے واپس آیا, آ کے اس کے گھر غور سے سنو, آج ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں. حج سے واپس آیا, آنے کے بعد اس نے اس کے گھر پہ جا کے نوک کیا,
وہ نکلا, اس نے پوچھا آ گئے بھر سے؟ اس نے کہا ہاں. جو انڈین تھا اس نے اس عربی سے کہا بابا سنو, جو میں نے رکھایا تھا پیسہ وہ واپس کرو, اب میں آ گیا, آپ مجھے دے دیں, آئی ایم پلاننگ ٹو گو بیک ٹو انڈیا. اس نے کہا کون سا پیسہ, کون سا پیسہ, کون سا سونا, کون سا چاندی؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا میں نے آپ کو دیا تھا. اس نے کہا کچھ نہیں دیا تھا. آج یہ کامن نہیں ہے, کامن ایسے انسیڈنٹس آپ نہیں سنا آپ نے کبھی؟ آج کے زمانے میں بھی ہے. اینی ہاؤ, میں دینے والا تھا 10 لاکھ, دیا ہی نہیں 10 لاکھ, میں نے کوئی وعدہ نہیں. اسی لیے اسلام بولتا کہ اگر تم 1 روپیہ بھی دے رہے ہو, مثال دے رہا, اللہ کے رسول کی حدیث, یہ حدیث بھی مدینے کی ہے کہ اگر ایک مثال 1 روپے کی ہے, اگر 1 روپیہ بھی تم سگے بھائی کو دے رہے تو لکھوا لو. لکھوانا کوئی بری بات نہیں ہے, اسلام بولتا ہے. مثال دیا میں 1 روپے کی. اینی ہاؤ, اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں. اب یہ تو لٹ گیا, سیدھا مولا کے روضے میں گیا. ہر پریشانی کے لیے علی کا دروازہ ہے. ارے یار, ہر پریشانی کے لیے میرے مولا کا دروازہ ہے. اینی تھنگ, کوئی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی ہو, اپروچ کرو مولا کو, رجوع کرو مولا کو. اسی بہانے علی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا. میں کیا بول رہا آپ سے, آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا. اینی ہاؤ, یہ گیا مولا کے پاس. اب جا کے کہا مولا میں تو لٹ گیا, آپ کے شہر میں لٹا مولا, برباد ہو گیا. اب میں جاؤں گا کیسا؟ میری فیملی, میری بیوی, بچے, میں آپ کی زیارت کو آیا تھا, آپ کی جد کی زیارت کر کے آ رہا, آپ کے رسول کی زیارت کر کے آ رہا, مدینہ منورہ جا کے آ رہا, میں حج کر کے آ رہا, مولا میری مدد کر. مولا میری 3 دن یا 5 دن تک گیا, مولا وہ پیسے نہیں دے رہا, آپ کچھ مدد کرے. تو اب سنو, امام نے کہا, مولا علی کی شیخ لکھتے کہ مولا نے کہا خواب میں آ کے, اس وقت نجف اشرف میں 4 دروازے تھے وہ سٹی میں انٹر ہونے کے. پرانے زمانے میں جب سٹی میں انٹر ہوتے تھے بڑے بڑے ہیوج ڈورس ہوتے تھے. آپ کو انڈیا میں اورنگ آباد میں ملیں گے, وہاں پہ بھی 4-5 دروازے, حیدرآباد میں بھی ہے. پرانے زمانے کے دروازے آج بھی ہے. ایون لکھنؤ میں چھوٹے امام بارگاہ اور بڑے امام بارگاہ کے بیچ میں بہت بڑا دروازہ ہے. تو پرانے زمانے میں شہر میں سٹی میں انٹر ہونے کے لیے بڑے ہیوج ڈورس ہوتے تھے. اور اس وقت نجف اشرف میں 4 دروازے تھے مولا کے روضے میں. چاروں طرف 4 کارنر سے اگر کوئی آ رہا تو وہ ڈور سے انٹر ہوتا. امام علی کہتے خواب میں آ کے کہ میرے زائر, کل صبح نماز کے بعد فلاں دروازے پہ چلے جانا, نماز کے بعد فلاں دروازے پہ جانا, جو پہلا آدمی انٹر ہو اس کو اپنا مسئلہ بتانا, وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بڑا خوش ہو گیا. یہ صبح صبح نماز پڑھ کے سیدھا وہ دروازے پہ گیا جہاں مولا نے بتایا تھا ایڈریس. ابھی اندھیرا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف انسان, بوڑھا انسان, اولڈ مین, جنگل سے لکڑیوں کو کاٹ کے بازار میں لا کے بیچنے کے لیے پیٹھ پہ لکڑیوں کو لے کے آ رہا. اس نے کہا میں اس کو بولوں گا تو یہ جا کے میرا پیسہ دلائے گا, وہ تو اچھا شاندار موٹا تازہ ہے. بولے ہی. پھر مولا کے پاس گیا. پھر مولا نے وہی جملہ کہا کہ جو پہلا انسان آئے تو اس کو بول دے. پھر سیکنڈ ڈے وہی کیس. پھر مولا کے پاس گیا. شیخ لکھتے کہ تیسرے دن بھی علی نے یہی کہا. پلیز یہاں غور سے میرا جملہ سننا, کیسے میرا مولا سافٹ سپوکن ہے, کیسے محبت سے بات کرتا ہے. تیسرے دن خواب میں آ کے علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے 2 دن سے بول رہا, کیوں نہیں بولتا. یہ چیزیں سیکھو, یہ چیزیں سیکھو. جتنے سافٹ سپوکن بنو گے اتنے بڑے عزادار حسین بنو گے. تیسرے دن بھی وہی جواب دیا کہ بھائی جو پہلا آدمی آئے بول دے. 3rd ڈے, میں اس کو شارٹ کر رہا, 3rd ڈے گیا, وہی بندہ اسی انداز سے آ رہا. یہ قریب گیا, سلام کیا,
سلام کر کے اپنا کیس پورا اس کو بولا کہ وہ جو فلاں بازار میں بیٹھتا ہے نا دھندے والا، اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا مال کیا اور آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ظہر کے وقت وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جب ظہر کے وقت تم آنا، تم وہاں پہ پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ظہر کے وقت یہ بھی پہنچا، وہ ضعیف انسان اولڈ مین بھی آ گیا، آ کے یہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پیسے لیا ہوا تھا۔ یہ گیا بوڑھا انسان، جا کے اس سیٹ کو جس نے مال لیا تھا اس سے کہا بھائی میں کوئی اوریٹر نہیں ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں، میں 10 منٹ تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، میں وہ واقعہ تم کو بولنا چاہتا ہوں۔ کون؟ یہ بوڑھا بول رہا، وہ واقعہ تم کو بتانا چاہتا ہوں، شاید تم کو کوئی عبرت مل جائے، شاید کوئی صحیح ہو جائے۔ سب لوگوں نے کہا یہ بزرگ آدمی ہے، اولڈ مین ہے، عزت ہے ان کی۔ سب نے کہا نہیں نہیں آپ بولیے، آپ یہ بھی سیٹ بھی کرنے لگا، نہیں نہیں آپ بات کریں، آپ بزرگ ہیں، آپ سینئر ہیں، آپ بیٹھ کے۔ یہ سب بیٹھ گئے۔ یہ دروازے سے جس کو مولانا نے اشارہ کیا تھا، یہ اس نے کہا بھائی سنو، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، میرے ساتھ جو زندگی میں ایک واقعہ ہوا وہ بیان کرنے آیا۔ اس نے یہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں پوری زندگی جب سے بالغ ہوا، شادی کے بعد میں ایک ہی چیز نماز میں مانگتا تھا، کئی دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا تھی کہ پروردگار ڈے آف ججمنٹ میں مجھے سزا نہیں دینا، سب کے سامنے میرے گناہوں کی سزا تو یہیں دے دے، مجھے یہیں سزا دے، لیکن محشر میں مجھے سرخ رو کرنا، تو میری مدد کر۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہاں مل جائے، وہ تو اس کے اوپر کرم ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، غور سے سنو، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، شیخ عباس اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، میں بالکل ہر چیز میری کلیئر ہو گئی۔ روز محشر پہ تو بیلیو کرتے ہو نا؟ نہیں کرتے؟ نہیں کرے تو نماز چلی جائے گی، اس لیے کہ نماز میں 10 مرتبہ روز بولتے ہو مالک یوم دین۔ الحم کے سورہ میں ہے نا مالک یوم دین، اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تمہاری نماز تو گئی۔ مالک یوم دین کیا؟ یہی ہے، وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے۔ قرآن کہتا 50,000 سنہ، اللہ کہتا وہ 10-12 گھنٹے کا دن نہیں۔ کبھی موقع ملا تو رضوی میں قیامت پڑھوں گا، لیکن قیامت کے مجلسیں ہوں گی، وہ اتنا ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ پورا محشر کا میدان گرم، میرا حساب ہو گیا، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، میں صراط پہ چلنے لگا۔ صراط بھی ہے جس کو تلقین میں آپ کہتے ہیں کہ صراط واجب ہے۔ صراط کیا ہے؟ وہ ایک برج، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ صراط ایک برج ہے جو جہنم کے نیچے ہے، جہنم نیچے ہے، برج اوپر ہے۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، بلکہ صراط پہ سے گزرنا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر میں بات کروں تو ایک فلائی اوور ہے، ایک برج ہے جو جہنم کے اوپر ہے، ادھر جنت کا دروازہ ہے، ادھر محشر کا میدان ہے، تم کو اس فلائی اوور کے اوپر سے جانا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اس صراط کے اوپر کئی، اپنی لینگویج میں بول رہا، کئی چیک پوسٹ ہے، چوکی جس کو بولتے ہیں، جس میں تم سے کچھ چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ یہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، اب سنو، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں محشر کے میدان میں ہوں، مجھے کلیئرنس مل گیا، اب میں صراط پہ جا رہا ہوں، غور سے سنو، صراط پہ جا رہا ہوں، چوتھی چوکی آئی، مثال کے طور پہ آپ اپنی زبان میں بول رہا چیک پوسٹ، چوتھا چیک پوسٹ آیا۔ کہتا ہے کہ میں جیسی وہاں پہنچا، نیچے جہنم میں سے ایک آگ کا شعلہ ایسا لہراتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ جب سامنے آیا تو میں دیکھا کہ ایک انسان ہے، جلا ہوا انسان۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ پہچاننا نہیں، کہا کہاں جا رہے ہو؟
کہا میں جنت میں جا رہا ہوں، میرے پاس پرچہ ہے. اس نے کہا میرا حساب دیکھ کے جاؤ. اس نے پوچھا تم ہو کون؟ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ میں تمہارے محلے کا ہوں، فلاں جگہ جو میں رہتا تھا. اب پہچان لیا؟ اس نے کہا ہاں. تم جہنم میں ہو؟ تو کہا گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے. تو کہا تم مجھے کیوں روک رہے؟ کہا تو نے مجھ سے دنیا میں اتنا مال لیا تھا اور تو نے واپس نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو دنیا کی بات ہے، اب وہ مال لے کے تو یہاں کیا کرے گا؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چوکی بنائی ہے اللہ نے کہ یہ حساب دے کے بھی آؤ. تو کہا میں یہاں کیسے دے سکتا، یہاں ہے کیا میرے پاس؟ تو اب یہ کیا کہتا ہے جو نیچے سے آیا تھا جہنم سے؟ اس نے کہا کہ تیرا جسم ہے جنتی، میں جہنم میں جل رہا، جنتی جسم سے مجھے راحت مل رہی، تو میں اپنی ایک انگلی، دیکھو ایک انگلی تیرے سینے پہ رکھتا ہوں، جو مجھے راحت، جو سکون ملے گا وہ ملے گا ایک انگلی سے کچھ دیر کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرے سینے پہ ایک انگلی رکھی، میں چیخ مار کے خواب سے اٹھ گیا. اس نے اپنی شرٹ کو پل کیا، پل کر کے ان مسلمانوں کو بتایا بھائی سن لو، کسی کا مال ہے تو واپس کر دو، یہ جو جلاوا ہے وہ وہاں کا عذاب ہے. یہ جو شخص تھا جو لے کے بیٹھ گیا تھا، سیدھا اندر گیا، لا کے دے کے اس شخص سے کہا بھائی پلیز میرا بھی یہی حشر ہوگا. نصیحت سے مولا نے اس کو اپنے مال کو دلوا دیا. یہ دیکھو مولا کا کمال دیکھو، نصیحت کر کے مولا نے واپس کروا دیا. انکمپلیٹ مجلس 6 محرم کی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل انشاءاللہ باقی باتیں، 45 منٹس ہو گئے، ابھی مصائب باقی ہے. انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل سننا، اور کل سے 3 مجلسیں ہیں نا، 7، 8، 9، پھر عاشورے کی تو پرسے کی مجلس. بس دوستو مولا تم کو آباد رکھے. ماشاءاللہ اس موسم میں اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں، اللہ نظر بد سے بچائے. ہمارے رضوی صاحب کو اللہ صحت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. آج شب 7 محرم ہے. یہ کافی ہے سوچنے کے لیے کہ کل کی صبح جب پہلی مرتبہ پانی کو گلاس میں لینا، آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا یا سپ آف واٹر لینا تو ضرور یہ بولنا کہ ہائے کربلا میں حسین کے بچے آج پیاسے تھے. آج مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے اللہ تشرے ہم پیاسے ہیں. حسین کی یتیم سکینہ حسین کو گھیل لیتی، کبھی عباس کے پاس جا کے کہتی چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. دوستو مولا تم کو سلامت رکھے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. کتنی جلدی یہ دن گزر گئے. آج پورے شہر میں مہندی ہے. مہندی کے تصور کے ساتھ حسن کا یتیم یاد آ گیا. یہ کربلا کی عجیب شادی ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے دلہن بھی پیاسی. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. سارے باراتی پیاسے تھے. میرے مولا کا لال قاسم ابن حسن، یہ وہ شہزادہ 13 یا 14 برس کا سن ہے، لیکن ایسا جذبہ ہے دین کو بچانے کا. رگوں میں حسن کا خون ہے، ایسا جذبہ کہ سوچ نہیں سکتے. جب شب عاشور میرا مولا فہرست سنا رہا تھا شہداء کی، ایک منزل پہ حسین رکے، شہزادہ قاسم کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو اس وقت مولا حسین کا وہ تاریخی جملہ امام نے کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ کل کے دن موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ شہزادے نے یقین کے ساتھ
اپنے امام وقت کو، اپنے چچا کو جواب دیا کہ چچا کل کے دن موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم نے بتا دیا محبت حسین ہوگی تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ اس وقت امام نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی۔ آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام لیا حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا، کہنے لگے چچا کیا اشقیہ خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے۔ جب شام غریبہ میں خیمے جلیں گے زینب پکارے گی قاسم تم کہاں ہو؟ مولا تم کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا حسن تم کو اجر دے۔ ان کے یتیم بچے کا ماتم ہے۔ رات گزری، صبح نمودار ہوئی، سارے انصار شہید ہو گئے۔ آن و محمد کی لاشیں خیمے میں آ گئی۔ قاسم خیمے میں آئے تو بی بی ام فروا نے کہا میرے لال اب تک میدان میں نہیں گئے، تو کہا اماں جب بھی میں چچا سے کہہ رہا وہ یہی کہہ دیں کہ تم میرے بھیا حسین کی امانت ہو، بھیا حسین کہتے ہیں کہ تم میرے بابا کی امانت ہو۔ اس وقت بی بی ام فروا نے کہا بیٹا بابا حسن کی وصیت کو یاد کرو، تمہارے بازو ایک تعویذ باندھی ہے اور یہ کہا تھا کہ جب سخت ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کہ تم کو اجازت نہیں مل رہی۔ دوستو تعویذ کھولی گئی، یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ مولا حسن نے مولا حسین کو خط لکھا تھا کہ بھیا حسین روز عاشور میں نہیں رہوں گا بھیا، میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دینا۔ قاسم خط لے کے خوش خوش حسین کے پاس آئے۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آیا، حسن کی محبتیں یاد آئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا قاسم تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ قاسم کو لے کے خیمے کے اندر آئے، بی بی زینب سے کہا کہ کبریٰ کو لے کر آؤ، یہ حسین کے گھر کی عجیب شادی تھی، عزیزو دلہن بھی پیاسی ہے دولہا بھی پیاسی۔ آج انشاءاللہ رضوی کالج میں مہندی اٹھے گی، جب مہندی اٹھے تو ساتھ ساتھ ضرور چلو، ہو سکتا اس مہندی کے ساتھ قاسم بھی چل رہے ہو سکتا خواتین میں شہزادی کبریٰ بھی چل رہی ہو۔ تمہاری دعاؤں کو دیکھ کے، تمہاری محبتوں کو دیکھ کے قاسم کہتے ہوں گے میرے مہندی اٹھانے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے، آج یتیم حسن کی دعا لے لو، حسن کے یتیم کی آج دعا لے لو۔ تلوار ٹیک کے قاسم اٹھے، بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ جب چلنے لگے تو مولا عباس نے قاسم کو سوار کیا، شہزادی زینب کے قریب گئے قاسم، جا کے کہا پھوپھی اماں میرے بعد کبریٰ کا خیال رکھنا۔ زینب تڑپ کے رونے لگی، ارے گود کے پالے یہ وقت آ گیا کہ گود کے پالے وصیتیں کر رہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے تم کو۔ بڑی شاندار مہندی کے ساتھ ساتھ رہنا، میری مجبوری ہے کہ میں چلا جاتا ہوں۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسن کا لال ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آ کے کہا میں یتیم حسن۔ ظالم عمر سعد نے ارزق سے کہا، جو بڑا پہلوان تھا جس کے 7 بیٹے تھے ظالم کے، کہا جا اور اس یتیم بچے کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دے۔ ارزق ظالم غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا کافر کہتا ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، میرے 7 بیٹے ہیں، کسی ایک کو بھیجوں گا وہ قتل کر دے گا۔ اتنا غرور، ایک بیٹے کو بھیجتا ہے، شہزادے نے اس کو واصل جہنم کیا۔ 2 آئے، 3 آئے، 4، 7 بیٹے آئے۔ قاسم عباس کے شاگرد ایسی تلوار چلاتے تھے کہ چند لمحوں میں یہ ارزق کے 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔
اب ارزق کے آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ قاسم کے مقابلے میں میدان میں آیا۔ جیسے ہی وہ میدان میں آیا، عباس خیمے سے باہر آ گئے، باہر آ کے کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت، بیٹا گھبراؤ مت، بیٹا میں ہوں یہاں پہ۔ اب قاسم کی تلوار چلی، اس شان سے چلی کہ چند لمحوں میں ارزق زمین پہ نظر آیا۔ عباس دوڑتے ہوئے میدان میں گئے، قاسم کو سینے سے لگا لیا، کہا میرے بیٹے خوب جنگ کی، بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ یہ تھے شہزادہ قاسم۔ جب قاسم میدان میں آ رہے تھے تو اتنے حسین تھے شہزادے قاسم، اتنے حسین کہ کوئی دیکھتا تھا ان کے چہرے پہ تو نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ حسن کا بیٹا ہے، سبط اکبر کا لال ہے، علی کا پوتا ہے، حسن اپنے کمال پہ تھا۔ تو مولا حسین میرا بچہ یتیم ہے، میرے بھائی کی نشانی، تو ایک باریک سا کپڑا قاسم کے چہرے پہ حسین نے باندھ دیا۔ کیوں باندھا؟ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ شہزادہ میدان میں آیا، جب جنگ لڑ رہے تھے تو چہرے سے ہوا سے کپڑا ہٹ رہا تھا تو دشمن پکار کے کہہ رہا تھا ارے کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ قاسم لڑتے ہوئے فوجوں میں جاتے رہے، ہر طرف سے حملے ہوئے۔ کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پہ آیا، ہاتھوں کو ٹیک کر چچا کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، قاسم پکارنے لگے کہ چچا میری مدد کو آؤ۔ جب حسین پہنچے تو قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حسین نے عبا بچھائی، ایک ایک ٹکڑے کو رکھا، گٹھری بنا کے جب خیمے میں آئے بیویوں میں کوہرام مچ گیا، والیہ وا قاسمہ کی آواز۔